ناظرین کرام، ہر دوسرا شخص پانی کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی شرینیاں بنا رہا ہے، کوئی چاول تقسیم کر رہا ہے۔ 11 محرم کی صبح کو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا، کسی نے چاول بھی نہیں پوچھنے، کسی نے روٹی کا بھی نہیں پوچھنا، چاہے کوئی مرتا بھی ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق 9-10 محرم کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قاری صاحب کا ہم بیان سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات بیان کی، عمل بیان کیا، عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں جس روزے کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے وہ 10 محرم کے دن کا روزہ تھا۔ جس بندے کے 1 سال کے قرض معاف ہو جائیں اس کو نیند آتی ہے؟ میں کہتا ہوں ری شیڈول ہو جائے تو اس کو نیند آئے گی۔ اور جس کی زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اور اگر اس کی عمر 30 سال ہے، دیکھو 15 ساتھیوں کو تیار کر کے روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو گئی نا، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو جائے گی۔ اتنے ساتھیوں کو روزہ رکھوا دے جتنی زندگی کے سال ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، قاری صاحب کا بیان سن کر یقیناً ہمیں دلی سکون ملا ہے۔ قاری صاحب بہت اچھے طریقے کے ساتھ بیان کے اندر سمجھا دیتے ہیں، اگلے انسان کو اچھی طرح علم کا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو ہمارے بیانات کس طرح کے لگتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور بہترین صدقہ جاریہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اور خرافات سے بچ سکیں، دین اسلام کو سمجھ سکیں۔ السلام علیکم۔